السلام علیکم، میں ہوں فرت بادشاہ اور آپ میرا یوٹیوب چینل لاہور ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ سیلاب کی تباہ کاریاں ابھی بھی جاری ہیں اور کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا حکمران طبقہ کتنا ظالم ہے کہ اب بھی اگر حکومتی سطح پر کچھ نہیں کر رہے تو لوگوں سے پیسے مانگ رہے ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا اپنی پوری زندگی میں، میرے اس وقت 60 سال کے قریب ہونے کو آئی ہے میری عمر، میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی اپنی جیب سے نکال کے کچھ پیسہ، کوئی پھوٹی کوڑی نکال کے، کوئی 2 4 10 روپے بھی نکالے ہوں اور کسی کار خیر میں ڈالے ہوں عوام پر۔ انہوں نے ہمیشہ لیے ہیں اور حکومتوں میں رہ کے علیحدہ لیے ہیں، ٹکٹیں بیچ کر پیسے علیحدہ لیے ہیں، ٹیکسوں کی بھرمار کر کے علیحدہ لیے ہیں، کمیشنیں کھا کے علیحدہ لیے ہیں، کرپشن کر کے الگ سے لیے ہیں، لوٹائے کبھی نہیں اس ملک کو انہوں نے پیسے۔ مجھے یاد ہے 2008 کا جب زلزلہ آیا تھا تو یہی حالات تھے کہ ہمارے پاس اتنے وہ انفراسٹرکچر یا اتنے وہ نہیں تھے ضروری جو چیزیں ہوتی ہیں، مشینیں یا کوئی اس طرح جو مقابلہ کر سکتی اتنے بڑے زلزلے کا، لوگوں کو نکال سکتی، اور پاکستان لگ رہا تھا کہ جیسے سوائے 2 4 کرینوں کے وہ مانگ رہے تھے حکومت مختلف کنسٹرکشن کمپنیوں سے کہ آپ کرینے دے دیں، اور انہوں نے دی۔ ہمارے پاس کوئی سامان ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے نکلا ہی نہیں تھا، اور اب بھی آپ دیکھ لیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار ہیلی کاپٹر جو ہے ہمارے، یہ حالات ہیں۔ یعنی یہ توجہ دی ہے انہوں نے پچھلے 30 سال حکومتوں میں رہ کے۔ عمران خان نے اس وقت بھی 2008 میں جتنا کام کیا تھا زلزلہ زدگان والوں میں، تاریخ نکال کر دیکھیں، شاید وہ جو 3 4 کوئی لوگ ہوں گے، تنظیمیں ہوں گی، ان میں سب سے بڑھ کے اگر کام کیا تھا تو عمران خان کا تھا، اور باقی بھی عوام نے کیا۔ حکومت بیچاری کے پاس اس وقت بھی کچھ نہیں تھا، کیونکہ ان کے پاس صرف اپنے لیے کچھ ہوتا ہے، اور جہاں کچھ نظر آتا ہے وہ بھی اپنے لیے یہ رکھتے ہیں۔ تو یہ تو ایسی صورتحال ہے۔ آج دیکھیں، ایک طرف ٹیکسوں کی بھرمار ہے، ایک طرف بجلیوں کے بلوں نے ادھیڑ کے رکھ دیا ہے لوگوں کو، اور اب لوگ ہی اپنے بیچارے ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اور یہ بار بار اب ریڈیو ٹی وی پہ چلا رہے ہیں جی کہ حکومت کے اکاؤنٹس میں پیسے ڈالیں، ہمیں دیں، ہمارے ذریعے۔ یہ ان کے حالات ہیں۔ بھئی نہ آپ ہمیں پرامن کوئی انوائرمنٹ دے سکتے ہیں، نہ آپ ہمیں کوئی خوشحالی کی طرف آنے دیتے ہیں، نہ ہمارے کاروبار چلنے دیتے ہیں۔ ٹیکسوں کے پھندے ڈال کے ہمارے آپ نے سانس بند کر دیے، اور اب جب مصیبت آتی ہے تو پھر اس وقت بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ نہ امن و امان ہے، نہ چوریاں ڈکیٹیاں قتل رکتے ہیں اس معاشرے میں، نہ مصیبتیں رکتی ہیں، نہ پولیس تشدد رکتا ہے۔ اب تو ہمارا ووٹ کا حق بھی یہ نہیں دیتے، نہ جینے کا حق دیتے ہیں، نہ سیاسی طور پر ووٹ دینے کا حق دیتے ہیں، ووٹ اغوا ہو جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں لوگوں کو، یہ مرے ہوئے ہیں، یہ ووٹ ہے ہی نہیں۔ یعنی جتنے الیکشن پاکستان میں ہوئے ہیں سارے چوری کیے ہیں آپ نے، عوام کو ووٹ کا حق نہیں دیا، اور جب بھی کوئی مصیبت آئی آپ کہتے ہیں جی اب عوام باہر نکلے اور مدد کرے۔ یہ ان کے حالات ہیں۔ میں جماعت اسلامی کو سلام کروں گا کہ الخدمت ادارے نے آج نہیں ہمیشہ کیا، اور وہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کے جو ہسپتال ہیں خیراتی، یقین کریں کہ وہ خیراتی ہسپتال جو ہے وہ بھی اب اتنی خدمت کر رہے ہیں، سستا علاج مہیا کرتے ہیں، غریبوں کے لیے ایک سہارا آسرا بنتے ہیں۔ ان کے آپ سکول دیکھیں، ان کے کالجز دیکھیں، کم ترین فیسوں پر یا فیس معافی پر بعض اوقات کتابیں بھی دیتے ہیں، یونیفارمز بھی دیتے ہیں۔ تو یہ خدمت کے معاملے میں اس وقت سب سے آگے ہیں۔ پھر جو ہے وہ تحریک انصاف نے بھی جو ہسپتال بنائے، عمران خان صاحب نے ذاتی طور پہ، تحریک نے کوئی کام نہیں کیا، ذاتی طور پہ ہسپتال بھی بنائے، 1 2 کراچی میں بنا رہے ہیں، یہاں بھی جو ہے لاہور میں بھی ہے، اور اسی طرح نمل یونیورسٹی ہے، انہوں نے بھی ایک پوری کوشش کی اور بغیر حکومت کے یہ سارا کر کے دکھایا۔ لیکن یہ ظالم تو وہ ہیں کہ اب انہوں نے ایک آخری قوم سے ایک آخری امید بھی یہ چھیننا چاہتے ہیں۔ اتنے ظالم اور درندے ہیں کہ قوم کے پاس کوئی امید ہی نہ رہ جائے، اور یہ ان کا اقتدار جو ہے نا وہ کبھی نہ جائے۔ یعنی یہ جو نہ اپنی موت سے ڈرتے ہیں، نہ ملک کی جو ہے وہ بدحالی اور عوام بیچاری کی جو اس وقت صورتحال ہے، تکلیف ہے، نہ وہ دیکھتے ہیں۔ ایسا بے حس معاشرہ رب تعالیٰ کہیں نہ دے کہ حکمران ہی ایسے مسلط رہے ہیں پچھلے 75 سالوں سے، اور اللہ ان کا بھی بھلا کرے کہ جو مسلط کرتے رہیں، ہر 3 سال بعد 2.5 سال بعد اس حکومت کو کھیڑ دے، اس کو لے آ، یہ بندہ جو ہے یہ اس کو وزیر اعظم بنا دو، اس پارٹی کو جتوا دو۔
یہ ڈرامہ ہی نہیں ختم ہوا ہمارے ملک میں. رونے کو لوگوں کی حالت دیکھتے ہیں اس وقت سیلاب زدگان کی، یقین کریں کہ وہ کیا رونے والی حالت ہوئی ہوگی. ہر حساس آدمی بیچارہ، ہم لوگ کیا کچھ تھوڑا بہت اپنا پیٹ کاٹ کے روٹی کے پیسے بچا کے کچھ دے پائیں گے، کچھ کپڑے دے دیں گے، اور ہم کر ہی کچھ نہیں سکتے. اور ادھر ان کے حالات دیکھ لیں تو اب ان کے پاس اپنے وطن کی، اپنے جو بیچارے اس وقت سیلاب زدگان اور مصیبت زدگان ہیں، ان کی مدد کے لیے ان کی اپنے جیبوں میں کچھ نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں گے تو یہ وہ جس طرح سولر اپنی کمپنی چلانے کے لیے وہ اپنے جو حسن ہے یا پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے بیٹے کا، سلمان جو ہے، وہ یہ کیا انہوں نے لوڈ شیڈنگ بھی شروع کر دی ترکی میں جا کے، اس کو جو ہے وہ پتہ نہیں ان کرنے کی کوشش کی. اور وہ جیسے وہ مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، انہوں نے سگریٹ والوں کو ٹیکس چھوڑ دیے. اس طرح کے کام ہیں ان کے. اب جا کے شاید کوئی کہہ رہا تھا کہ لگے ہیں. تو یہ اب حکومت میں بیٹھ کے بھی ملک کو لوٹتے ہیں، حکومت سے نکل کے بھی لوٹتے ہیں، اور واپس کرنے کے لیے پھر لوٹتے ہیں کہ اب عوام دے. اور اس میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب 2008 کا زلزلہ تھا تو اس میں جو چیزیں باہر سے امداد آئی تھی وہ بازاروں میں بکتی پھرتی تھی. پھر لوگ بھی اسی طرح ہو جاتے ہیں. لوگ بھی ظالم ہیں جو اس طرح کے ان کے جو ووٹر اور ان کی ذہنیت مائنڈ سیٹ کے لوگ بھی آگے کہتے ہیں جب حکومت یہ کر رہی ہے تو ہم کیوں نہ لوٹ مار کریں. تو بہت بری حالت ہے اس وقت. عمران خان صاحب کو جو باہر سے تھوڑا سا کوئی رائے عامہ ان کے حق میں ہوئی ہے، ان کو علیحدہ سے اب وہ پریشانی ہو گئی ہے، اور اس پہ بھی مدعا ڈالنا چاہتے ہیں. جی نواز شریف کا تو کبھی بیان نہیں لگا بھائی، وہ تو چوری ڈکیٹیوں میں ملوث ہو کے نکلے ہیں یہاں سے. وہ جی شہباز شریف کا، زرداری صاحب کا تو کبھی نہیں بیان لگا، اس لیے کہ وہ انہوں نے اپنے لیے حکومت کی ہے. عمران خان کے ساتھ جتنی اس وقت بھاری اکثریت عوام کی کھڑی ہوئی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. تو یہ چیزیں دیکھنے کی بجائے لوگوں کو اسی چکر میں الجھایا ہوا جائیں. یہاں سے نکلیں آپ. ادھر آپ قطر دوڑ گئے ہیں تاکہ وہ نواز شریف صاحب کا ویزا ختم ہونے جا رہا ہے لندن سے، تو وہ جا کے ان کے ساتھ بہتر اب وہاں انہوں نے ٹھہرنا ہے چونکہ، اس لیے وہاں تو آپ پہنچ گئے اور ان کو آپ ملک کے اثاثے آپ پھر غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر آئینی طور پر آپ اثاثے نیلام کرتے پھر رہے ہیں کہ جی ہم سے پوچھ بھی کوئی نہیں سکتا، جو ہم ڈیل کر لیں، جس طرح کی ریگولیشنز بنا لیں، جتنا وائلیٹ کر لیں قواعد و ضوابط کو، عدالت میں کوئی نہیں جا سکتا. یہ جب کوئی یہ اپنا قانون بنائے کہ جی ہمارے خلاف کوئی جو ہم نیلامی کر رہے ہیں وطن کی، اس وطن کی فروخت پر کوئی عدالت میں بھی نہیں جا سکتا، تو ان کی مائنڈ سیٹ کا اندازہ لگائیں. سارے ظالم لوگ نافذ ہوئے ہیں. پتہ نہیں رب تعالیٰ جو ہے وہ پاکستانیوں سے کب تک جو ہے وہ امتحان لیتا رہے گا، اور یہ کب تک خود یہ وفات پائیں گے، مریں گے. ان کے دل میں رحم ہی نہیں آتا. اس وطن کو ادھیڑ ادھیڑ کر انہوں نے نوچ نوچ کے کھا لیا ہے، اس عوام کو نوچ نوچ کے کھا لیا، اور ان کے دل میں رحم ہی نہیں ہے، ترس ہی نہیں ہے. اور تشدد کے حالات دیکھیں پاکستان میں. پہلے تشدد پہلے بھی کرتے تھے. بھٹو دور کا پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ تصور نہیں کر سکتے. جس طرح ان کو انہوں نے جیسے جیسے سیلوں میں رکھا، جیسے جیسے تشدد، ٹانگیں توڑ دیں، ریڑھ کی ہڈیاں توڑ کے معذور بنا دیا، کوڑے مارے. اور اس وقت بات اتنی سامنے نہیں آتی تھی. اب تو پل پل جو ہے یہ اللہ ان کو ایکسپوز کر رہا ہے، ان کی درندگی، ان کا ظلم لوگوں کے سامنے آ رہا ہے. بس بڑے کیا کریں کہ حالات جو ہے وہ ہم بڑے شکنجے میں ہیں، اور پتہ نہیں لگ نہیں رہا کہ یہ اپنا شکنجہ ڈھیلا کریں گے. ہم کوئی جو ہے یہ وطن کے لیے ہمیں پکارتے ہیں تو فائدے وطن سے خود اٹھاتے ہیں. ہمیں تو وطن کے دکھوں کے لیے رکھا ہوا انہوں نے. پھر قوم کی بات کریں گے وہ بھی جھوٹ ہے. پھر کوئی خواب دکھائیں گے. اگلے دن کسی نے اتنا شعر اچھا سنایا کہ آپ نے جو ہمیں خواب دکھایا ہے، اس جب خواب دکھایا اس کی تعبیر بھیانک نکلی ہے. تعبیر میں ہم اور ڈوب گئے، مر گئے، لٹ گئے ہم. تو یہ تو ان کے حالات ہیں. جھوٹ پر سیاست، جھوٹ پر حکومت، جھوٹ پر قومیت، جھوٹ پر حب الوطنی، جھوٹ پر مذہب، سارا کچھ دکانداری بنائی ہوئی ہے انہوں نے. اور سیلاب زدگان کی جو ہے اس وقت جو حالات ہیں سارے آپ لوگ نکلے. ہم بھی جو اپنی طور پہ کوشش کر رہے ہیں، بندہ اب کرے گا اس کو. اب کروڑوں کی تعداد میں لوگ نکل کے کچھ کریں گے، اپنا پیٹ کاٹ کے جو بھی ہے، پھر ہی بچیں گے. ان سے توقع نہ رکھیں. بہت شکریہ. ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اس کو، اور لاہور ٹی وی کو بھی سبسکرائب کر لیں کہ کم از کم چلو ہمارا دکھ سکھ کی شیئرنگ کرنے کا یہ سلسلہ یہ تو جاری رہے. بہت شکریہ. سلامت رہے.